السلام علیکم۔ کہانی اور سیکھ میں اب سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شہزادہ اور تلسماتی طوطا۔ پہلا باب۔ شہزادے کی پیدائش اور پیشین گوئی۔ بہت پرانے زمانے میں ایک دور دراز کی سرزمین پر ایک خوبصورت بادشاہت تھی جس کا نام روشن پور تھا۔ اس بادشاہت کا حکمران بادشاہ راجندر ایک عادل اور رحمدل حکمران تھا۔ اس کی بیوی ملکہ مہرنسا ایک انتہائی خوبصورت اور دانا خاتون تھی۔ دونوں کے کوئی اولاد نہیں تھی اور یہ ان کے لیے ایک بڑا دکھ تھا۔ ایک دن بادشاہ اور ملکہ نے ایک بزرگ درویش سے ملاقات کی جس نے انہیں بتایا کہ جلد ہی ان کے ہاں ایک شہزادہ پیدا ہوگا، لیکن اس شہزادے کی زندگی ایک عجیب و غریب تقدیر سے جڑی ہوگی۔ درویش نے کہا، تمہارا بیٹا ایک تلسماتی طوطے کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا اور یہ طوطا اس کی تقدیر بدل دے گا۔ چند ماہ بعد ملکہ مہرنسا نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا جس کا نام شہزادہ روشن رکھا گیا۔ پورے بادشاہت میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، لیکن درویش کی پیشین گوئی کو لوگ بھول گئے۔ دوسرا باب۔ تلسماتی طوطے کی تلاش۔ شہزادہ روشن جب بڑا ہوا تو وہ ایک نڈر ذہین اور مہم جو نوجوان بن گیا۔ ایک دن اس نے اپنے والدین سے ایک عجیب خواب کے بارے میں بات کی جس میں اسے ایک جادوئی طوطے کا خواب آیا تھا۔ طوطے نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک دور دراز کے جنگل میں رہتا ہے اور صرف شہزادہ ہی اسے تلاش کر سکتا ہے۔ شہزادے نے اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے درویش سے ملاقات کی۔ درویش نے اسے بتایا کہ یہ طوطا کوئی عام طوطا نہیں بلکہ ایک تلسماتی طوطا ہے جو ہزاروں سالوں سے جادوئی طاقتوں کا مالک ہے۔ درویش نے شہزادے کو ایک نقشہ دیا اور کہا کہ وہ اس طوطے کو تلاش کرے کیونکہ یہ طوطا اس کی زندگی بدل دے گا۔ تیسرا باب۔ جنگل کی مہم جوئی۔ شہزادہ روشن نے اپنے وفادار گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں اسے کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دفعہ اسے ایک بڑے دریا کو پار کرنا تھا جس میں ایک خطرناک مگرمچھ رہتا تھا۔ شہزادے نے اپنی دانشمندی سے مگرمچھ کو شکست دی اور دریا پار کر گیا۔ پھر اسے ایک گہرے غار میں داخل ہونا پڑا جہاں ایک دیو رہتا تھا۔ شہزادے نے دیو کو ایک معاملہ حل کرنے کا چیلنج دیا اور دیو کو شکست دے کر اس کے خزانے کا مالک بن گیا۔ چوتھا باب۔ تلسماتی طوطے سے ملاقات۔ بالآخر شہزادہ روشن اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں تلسماتی طوطا رہتا تھا۔ طوطا ایک سنہری پنجرے میں بند تھا اور اس کے چاروں طرف جادوئی روشنیاں چمک رہی تھیں۔ شہزادے نے طوطے کو آزاد کرنے کی کوشش کی لیکن طوطے نے کہا، مجھے آزاد کرنے کے لیے تمہیں 3 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ شہزادے نے طوطے کے سوالوں کا جواب دیا اور طوطا اس کی دانشمندی سے بہت متاثر ہوا۔ طوطے نے شہزادے کو اپنا دوست بنا لیا اور اسے بتایا کہ وہ اس کی زندگی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پانچواں باب۔ شہزادے کی واپسی اور نئی آزمائشیں۔ شہزادہ روشن اور تلسماتی طوطا واپس روشن پور پہنچے لیکن وہاں انہیں ایک نئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ بادشاہت پر ایک ظالم جادوگر نے قبضہ کر لیا تھا اور شہزادے کو اپنے والدین کو بچانے کے لیے جادوگر سے لڑنا تھا۔ تلسماتی طوطے کی مدد سے شہزادے نے جادوگر کو شکست دی اور بادشاہت کو آزاد کرایا۔ طوطے نے شہزادے کو بتایا کہ وہ اب اس کی حفاظت کرے گا اور ہر مشکل میں اس کی مدد کرے گا۔ چھٹا باب۔ خوشیوں کا اختتام۔ شہزادہ روشن اور تلسماتی طوطے کی دوستی نے پوری بادشاہت کو خوشیاں بخشیں۔ شہزادے نے اپنی دانشمندی اور بہادری سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی اور تلسماتی طوطے کی مدد سے وہ ہر مشکل کو آسانی سے حل کرتا رہا۔ کہانی کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ شہزادہ روشن اور تلسماتی طوطا ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور ان کی کہانی لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہی۔